صرف غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا جائے گا بلکہ ان کی پاکستان میں موجود جائیدادیں، کاروبار اور دولت بھی ضبط کر لی جائے گی۔ بے دخلی کے اعلان کے بعد ہی غیر قانونی مہاجرین کے قافلے واپسی کے لیے تورخم بارڈر پہنچنے لگے ہیں۔ چند روز میں 60 افغان خاندانوں کے 550 سے زائد افراد واپس جا چکے ہیں۔ اس وقت تقریباً 17 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغان پناہ گزین ملک میں موجود ہیں۔ سرحد پر تعینات فوجیوں پر حملے ہوں، عوامی مقامات پر بم دھماکے ہوں یا 9 مئی کو خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش، ہر جگہ کہیں نہ کہیں افغان شہری ملوث نکلتے ہیں۔ اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سول اور عسکری قیادت نے غیر قانونی طریقے سے آئے افغانیوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اب اس فیصلے کے خلاف ملک کے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عالمی اداروں سے مداخلت کا مطالبہ تک کر دیا ہے۔ ہماری بیوروکریسی، پولیس افسران گدھ کی طرح ان پہ جھپٹ رہے ہیں، کسی سے زمین کھینچ رہے ہیں، کسی سے پیسے کھینچ رہے ہیں۔ کیا حاصل کر دیا ان لوگوں نے؟ یہ انسانی حقوق ہے؟ میں دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں پاکستان میں، اور آج اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا۔ اس فیصلے کے خلاف، اس کی مخالفت میں صرف مولانا فضل الرحمان اکیلے نہیں ہیں بلکہ ایمل ولی خان بھی ان کے ساتھ ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر تو ایک قدم آگے بڑھ کر یہاں تک مطالبہ کر رہے ہیں کہ غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کو نکالا جا رہا ہے تو پھر کشمیری مہاجرین اور قیام پاکستان کے وقت آنے والے مہاجرین کو بھی واپس بھیجا جائے۔ آپ کو مہاجر سے تکلیف ہے، پالیسی ایک بنائیں۔ 14 اگست 1947 سے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں۔ میں ماننے کو تیار ہوں آپ کے ساتھ۔ جو مہاجرین افغانستان سے آئے ہیں ان کو واپس بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ یاد رہے کہ مہاجرین صرف افغانستان کے لیے ہے۔ اگر افغان مہاجرین کو یہاں زندگی بسر کرنے کا موقع نہیں ہے تو پھر کشمیر کے مہاجر کو بھی نہیں ہے اور ہندوستان کے مہاجر کو بھی نہیں ہے۔ ایمل ولی خان، آپ بھول رہے ہیں کہ ہندوستان اور کشمیر سے آئے شہری پناہ گزین نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے شہری ہیں۔ افغان شہری خود کو پاکستانی کہلوانے نہیں بلکہ یہاں پر پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ حکومت نے ان کے لیے مہاجر کیمپس بنائے ہیں، بستیاں بسائی ہیں، قوانین وضع کیے ہیں، لیکن خود انہوں نے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ دوسری طرف وہ ہندوستانی اور کشمیری مہاجرین ہیں جو پناہ لینے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان بنانے کے لیے پاکستان آئے۔ ان مہاجرین نے تحریک آزادی کو لیڈ کیا۔ ان کی بدولت ہی ہندوستان کی گلی اور کوچوں میں بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کر رہیں گے پاکستان کا نعرہ گونجا۔ انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنے سینے گولیوں کے سامنے پیش کیے، اپنے بچوں کو قربان کروا دیا، ماؤں کے سر کٹوا دیے، بہنوں کی عصمتیں تار تار ہوئیں۔ بھارت نے جب غاصبانہ طریقے سے کشمیر پر قبضہ تو وہاں کے مہاجرین نے آواز حق بلند کی۔ اسی کشمیر دھرتی کو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرک قرار دیا تھا۔ کیا آپ یہ بھول گئے ہیں؟ کیا آپ انہیں پناہ گزین سمجھتے ہیں؟ یہ مہاجرین کی قربانیاں ہیں جن کی بدولت آج آپ آزاد ملک کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد مہاجرین نے اپنے خون سے اس وطن کی مٹی کی آبیاری کی۔ 1951 میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں اعلیٰ افسران میں سے 1/3 بیوروکریسی انہی اردو بولنے والے مہاجرین کی تھی۔ وفاقی سیکرٹریز کی اکثریت کے ساتھ ساتھ کم و بیش تمام سرکاری اداروں اور کارپوریشنز کے سربراہان بھی مہاجرین ہی تھے۔ انہی مہاجرین نے بیوروکریسی کو سنبھالا، صنعتوں کو کھڑا کیا، کاروبار شروع کیا، روزگار فراہم کیا، اورینٹ ایئر لائن کو پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA میں بدل کر آپ کو تحفہ دیا۔ دوسری طرف وہ غیر قانونی پناہ گزین ہیں جو پاکستان کا کھاتے ہیں لیکن اس سرزمین پر دہشت گردی پھیلاتے ہیں، سرحد پر سبز ہلالی پرچموں کو آگ لگاتے ہیں، منشیات فروشی کرتے ہیں، غیر قانونی اسلحہ بیچ کر جرائم کو پروان چڑھاتے ہیں، عام شہریوں کو اغوا کر کے ان سے تاوان وصول کرتے ہیں۔ شاید جرائم کم پڑ جائیں لیکن یہ جو فہرست میں بتا رہی ہوں نا یہ ختم نہ ہو۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب ابھی مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ سر کہتی ہوں آپ کو پروگرام میں، مولانا صاحب یہ غیر قانونی جو افغان پناہ گزین ہیں ان کو نکالنے کی بات پر مولانا فضل الرحمان صاحب، ANP، ان کی جانب سے مخالفت کی جا رہی ہے۔ دونوں ہی جماعتیں ایسی ہیں سر جو کہ ان کے ہاتھوں دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ مخالفت، اس کی وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، میں نے مولانا کی بات سنی ہے،
مولانا امان صاحب کی بات میں جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو طریقہ کار اس وقت پولیس کا ہے یا انتظامیہ کا ہے وہ درست نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا مولانا کی، میں نے جو بات جتنی سنی ہے، اور غیر قانونی جو یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں جن کو متعدد مرتبہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیں یا وہ قانون کے دائرے میں آ جائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی کہے گا کہ وہ ان کو کھلی آزادی دیں، وہ اپنی غیر قانونی سرگرمیاں کریں. کسی بھی ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو قانونی طور پر دیکھیں، یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ان میں آپ کو تقسیم کرنی ہوگی. ہم اس وقت جو ہے نا ایک ہی اس میں لپیٹ رہے ہیں ساروں کو. ایک ہیں وہ افغان مہاجرین ہمارے بھائی جو یہاں پر قانونی اعتبار سے. علامہ صاحب اگر صرف یہ طریقہ کار پر ہی اعتراض ہے تو مولانا صاحب حکومت پاکستان سے کی بات کر سکتے تھے، ان سے مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن وہ تو عالمی اداروں سے مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی یہاں پر ہو رہی ہے، وہ آ کر دیکھیں گے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور ایمل ولی خان صاحب وہ تو پھر 2 قدم اور ہی آگے بڑھ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو کشمیری پناہ گزین ہیں یا جو مہاجرین ہیں جو پاکستان بنانے کے لیے پاکستان آئے تھے، ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو بھی نکالیں ساتھ ساتھ. اچھا، اگر آپ مجھے پلیز میری بات میں مکمل کر لوں تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے. جو کنفیوژن اس وقت پیدا ہوئی ہے کہ یہ کیا ان لوگوں کو بھی پاکستان نکال رہا ہے جو مہاجرین ہیں اور ان کے اوراق مکمل ہے؟ نہیں، وہ تو ہمارے یہاں رہ رہے ہیں اور وہ رہیں گے جب تک کوئی معاملات طے نہیں ہو جاتے. مجھے مولانا کی جو میں نے بات جتنی سنی ہے، علامہ صاحب یہ کنفیوژن ہمیں نہیں ہے سر، یہ معلوم ہے ہمیں. 2.5 ملین جو لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جو قانونی ہیں، ان کو نہیں نکالا جا رہا ہے. یہ غیر قانونی کی بات ہو رہی ہے. یہ عام آدمی کو کنفیوژن ہے. اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو یہاں ہمیشہ جن کا کام ہے کہ وہ شرارت کریں یا اس طرح. جہاں تک بات ہے جو ایمل ولی خان صاحب نے بات کی، تو میں اب ان کو کیا کہوں کہ یہ کشمیر تو ہمارا حصہ ہے. کشمیری کہاں جائیں گے؟ کشمیری تو پاکستانی ہیں. اور جنہوں نے پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کو چھوڑ دیا یا ہندوستان کو چھوڑ دیا اور وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، اس اعتبار سے تو میں بھی مہاجر ہوں. میرے دادا جی وہاں اپنی جائیدادیں چھوڑ کے یہاں آ گئے اور یہاں پر ہم رہ رہے ہیں. تو ایمل ولی خان صاحب کو جو ہے میرا خیال ہے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا احساس بھی کرنا چاہیے، ادراک بھی کرنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. ہمارا افغان ہمارے بھائی ہیں. میں 1984 میں جب میری عمر 12 سال تھی افغانستان کی آزادی اور استحکام کے لیے لڑا ہوں. میں نے خون دیا ہے افغانستان کے لیے. افغان میرے بھائی ہیں، میرے پڑوسی نہیں ہیں خالی. لیکن میں اپنے بھائی سے یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ میرا خون بہانے والا آپ کو عزیز نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی پاکستانی افغانستان میں جا کے تخریب کرتا ہے اس کو دیجئے سزا، اس کو لٹکائیے وہاں پر. اگر کوئی افغانستان سے آگے پاکستان میں تخریب کرتا ہے تو کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم اس کے اوپر بات کریں؟ درست. کیا میرا یہ حق نہیں میں سوال کروں کہ میرے علماء کو جو باجوڑ میں شہید کیا گیا، میرے لوگوں کو جو 12 ربیع الاول کو شہید کیا گیا، میرے لوگوں کو جو ہنگو کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے شہید کیا گیا، میرے پولیس والوں کو جو پشاور کی مسجد میں شہید کیا گیا، میرے لوگوں پر روز جو حملے ہوتے ہیں، اگر یہ حملہ آور 24 میں سے 14 افغانستان سے آئے ہیں تو میرا سوال نہیں اپنے بھائی سے ہونا چاہیے کہ میرے بھائی اس کو روکنے میں میری مدد کرو. میرے گھر میں سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. مولوی محمود صاحب یہ فرمائیے گا سر، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج عالمی اداروں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئیں پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس مطالبے کے بعد تو وہ آ کے دیکھیں. تو سر اگر کہیں کسی کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے تو اس کی بالکل مذمت کرنی چاہیے. لیکن سوال یہ کہ کل جب پی ٹی آئی جب عالمی اداروں سے اس بات کا مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ پاکستان میں مداخلت کریں، سب اس کی مذمت کر رہے تھے، تو آج سر یہ کیسے بات ٹھیک ہو سکتی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، جو عالمی اداروں سے مداخلت کی بات کر رہے ہیں؟ مذمت تو پھر اس کی بھی ہونی چاہیے. دیکھیں، میں کہوں گا جو بھی عالمی اداروں کی بات کرتا ہے کہ وہ آ کے پاکستان میں انٹرفیئر کریں، وہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، وہ پاکستان خود بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کرے گا. یہ کیا بات، دیکھیں نا، یہ تو ہم ملک سے دشمنی کر رہے ہیں کہ ہم باہر والوں کو کہیں گے کہ وہ آ کے ہمیں بتائیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو. دیکھیں، ہم کو اگر کوئی ہم اختلافات ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کے ہم اختلافات ختم کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم باہر کے جو ہے
اداروں کو کہیں کہ جی وہ پاکستان میں آئے اور یہ اختلافات کو ختم کریں. جو اختلافات ہیں ہم سب بھائی ہیں, بیٹھیں گے آپس میں, جرگہ بلائیں جس کو بولتے ہیں, اور جرگے میں جو فیصلہ ہو اس کے ساتھ فیصلہ کریں. حکومت کے ساتھ بھی تو بیٹھ کے مذاکرات ہوتی ہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی ہم عالمی اداروں کو بلائیں گے. ہم ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جو سرونٹ جو ہے کنٹری ہے, دوسری طرف ہم ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے, یہ میرے خیال سے میں تیسری دفعہ سن رہا ہوں کہ عالمی اداروں کو بلایا جائے ان چیزوں کے لیے. یہ یعنی فضل الرحمان صاحب کے بیان کی مذمت کرتے ہیں سر آپ؟ جی بالکل, میں فضل الرحمان صاحب کی بیان کی مذمت کرتا ہوں, اور میں ان سے کہوں گا اگر کوئی چیز کی اختلافات ہیں یا کوئی ان کو جو ہے اس سے وہ اگری نہیں کرتے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں اور پھر ان کے ساتھ بات کریں. ٹھیک. رضا صاحب ذرا اس پر کامنٹ کیجئے گا. ہندوستانی اور کشمیری مہاجرین کو بھی واپس بھیجا جائے جو ایمل ولی خان نے مطالبہ کیا ہے. دیکھیں, میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا, اور میرے خیال میں اے این پی کے اندر ایمل ولی خان کی جو پوزیشن ہے اس کو بہت سیریسلی نہیں لینا چاہیے, کیونکہ اس میں ان کے علاوہ بہت سینئر لوگ ہیں. اچھا, میں بات کرنا چاہوں گا, دیکھیں کہ یہ جو قانونی اور غیر قانونی مہاجرین پاکستان میں آئے ہیں تو اس کی وجوہات کیا تھیں. پہلے تو افغانستان میں جنگ کی صورتحال تھی, وہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے, اور ابھی تو طالبان حکومت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر مکمل امن ہے, وہاں کی جو اقتصادی حالات ہیں وہ بھی بہتر ہیں. وہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ جو افغان روپی ہے اس کی ویلیو پاکستانی روپی سے بھی بہتر ہے.